PNP का इत्तेहाद हर उस जमात से मुमकिन है जो नामूस रिसालत और खत्म नबूवत पर PNP के मौक़िफ़ के साथ खड़ी है। सियासी बुनियादी दीनी और नज़रियाती बुनियाद पर इत्तेहाद करने के लिए क्या है, वो हमारा बयानिया है। जो उस बयानिए पर आ गए इंशाअल्लाह उसके साथ इत्तेहाद तो क्या, हम तो उसके साथ बगल की रहने के लिए तैयार हैं जो इस बयानिए के बराबर खड़ा हो। इलेक्शन है वहाँ और मैं पोलिंग वर्कर की हैसियत से इंशाअल्लाह वहाँ भी मौजूद रहूँगा। तो नौजवानों के लिए तहरीक लब्बैक में इससे बड़ी बात क्या है कि तहरीक लब्बैक की अब क़यादत एक नौजवान के पास है। मुस्ताक़ रसूल की एक सदा सरतन से जुदा आप ये देखें, इसके अंदर हिंदुस्तान के मुसलमान भी आ गए, इसके अंदर जनाब बांग्लादेश के मुसलमान भी आ गए। दुनिया में जहाँ कोई भी बसता है मुसलमान, इसका नजरिया हमारे नजरिए के साथ बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की दीनी जमातों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मुनफरिद मकबूलियत का मकाम हासिल किया है। जी हाँ, मुनफरिद इन मायनों में कि तमाम किस्म की इबलागी पाबंदियों के बावजूद, मतलब प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मुकम्मल ब्लैक आउट होते हुए भी पहले ही इलेक्शन 2018 में मुल्क की सतह पर वोटों के लिहाज से चौथी बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी, जिसने इंतहाई कम वक्त में सिर्फ अपने ताकतवर नारे और नजरिए की बुनियाद पर ऐसी मकबूलियत पाई कि दुनिया दंग रह गई। बिलाशुबा इस बरकत की असल वजह तहरीक के बानी और कायद अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहि रहमा थे, जिनका फ़क्र, जिनका इल्मी मकाम व मर्तबा, जिनका तकवा, जिनके अल्फाज में असरात ने करोड़ों दिलों के दरवाजे खोल दिए। तमाम मीडिया पर बदतरीन और यकतरफा प्रोपेगंडे के बावजूद तहरीक लब्बैक ने 1 इंच भी अपने विजन और मिशन से रस्ते जुदा न किए। यही वजह है कि शहादतों और सआदतों का ये सफर आज भी जारी सारी है। कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 240 की सीट पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मौजूदा अमीर साद रिजवी ने कराची आमद पर सहाफ़ियों के साथ इस मौके पर एक नशिस्त का एहतमाम किया। नशिस्त में सहाफ़ियों के तमाम सवालात के जवाबात भी दिए और अपना मौक़िफ़ भी बयान किया। तहरीक लब्बैक के अमीर ने सियासी इत्तेहाद के बारे में 2 टोक मौक़िफ़ देते हुए कहा कि PNP का इत्तेहाद हर उस जमात से मुमकिन है जो नामूस रिसालत और खत्म नबूवत पर PNP के मौक़िफ़ के साथ खड़ी है। और जो PNP के मौक़िफ़ के साथ खड़ी है, PNP उसके साथ सियासी हो, दीनी हो, जमाती हो, हर किस्म के इत्तेहाद इंशाअल्लाह करेगी। लेकिन जो इस मसले में खामोश रहे, खामोश तमाशाई रहे और इस जो सारा अमल पीछे इमरान की गवर्नमेंट में हुआ, पीछे गवर्नमेंट में हुआ, उसकी मजम्मत तक न कर सके और उसके साथ इत्तेहाद करते रहे, बल्कि अब इत्तेहाद की ये सूरत लेकर आए कि वहाँ इलेक्शन के लिए दरखास्तें जमा कराएं और फिर यहाँ हमें आकर कहें कि आप हमसे इत्तेहाद कर लें। तो हम उनकी कीमत बढ़ाने के लिए उनके साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, बल्कि हम नजरियात की बुनियाद पर हर एक के लिए PNP का दरवाजा खुला है। और PNP खालिसतन सियासी बुनियादी दीनी और नजरियाती बुनियाद पर इत्तेहाद करने के लिए तैयार है। वो हमारा बयानिया है। जो उस बयानिए पर आ गए इंशाअल्लाह उसके साथ इत्तेहाद तो क्या, हम तो उसके साथ बगल की रहने के लिए तैयार हैं जो इस बयानिए के बराबर खड़ा हो। कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 240 में MQM के रुकन असम्बली की वफात पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के बारे में उनका कहना था कि इलेक्शन का फैसला तो परसों रात को हो चुका है 240 में, जो PNP ने अपनी एक इंतखाबी और कुव्वत का मुजाहरा किया है वो आप सबके सामने है। अगरचे फिर इसी बात पर ये बात खत्म होगी कि मीडिया की आंखों से दूर दूर वो काम हुआ और सबको मौजूद था। और मैं इंशाल्लाह 240 कल इलेक्शन है वहाँ और मैं पोलिंग वर्कर की हैसियत से इंशाल्लाह वहाँ भी मौजूद रहूंगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने हर वोट पर इंशाल्लाह कल पहरा देगी और बताएगी कि रिगिंग का अब इस माशरे में और इस कौम के पास इस रिगिंग की या धांधली की कबूलियत नहीं है। अब इसको कौम यकसर मुस्तरद करती है और इंशाअल्लाह अपने वोट के ऊपर पहरा देगी। नौजवानों के लिए तहरीक लब्बैक के बयानिए और नारे की अहमियत बताते हुए उनका कहना था कि नौजवानों के लिए तहरीक लब्बैक में इससे बड़ी बात क्या है कि तहरीक लब्बैक की अब क़यादत एक नौजवान के पास है। तो नौजवानों के जज्बात को, नौजवानों की सारी चीजों को मुझसे ज्यादा कोई महसूस नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि मैं खुद ग्रास रूट लेवल से आया हूँ और नौजवानों के मसाइल से भी अच्छी तरह वाकिफ हूँ और नौजवानों के जज्बात को भी समझता हूँ। ये जो बयानिया है लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा है और मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलू का नारा है और मुस्ताक़ रसूल की एक सदा सरतन से जुदा, आप ये देखें इसके अंदर हिंदुस्तान के मुसलमान भी आ गए, इसके अंदर जनाब बांग्लादेश के मुसलमान भी आ गए। दुनिया में जहां कोई भी बसता है मुसलमान, उसका नजरिया हमारे
نظریے کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے، اور ہم ایک نظریہ ہوگا پوری دنیا میں، یہ امت کا بیانیہ ہے، خالی تحریک لبیک پاکستان کا بیانیہ نہیں ہے۔ اور آپ نے کہا گھر میں بیٹھے ہوئے عام شخص، اگر گھر میں بیٹھے ہوئے عام شخص تک اگر ہماری اپروچ اور ہمارا بیانیہ نہ پہنچتا تو تحریک لبیک پاکستان کبھی ملکی سطح کی جماعت نہ بنتی۔ میڈیا کی نشریاتی پالیسی کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے امیر تحریک لبیک پاکستان سعد حسین رضوی کا کہنا تھا کہ یہاں پر کسی اداکارہ کے کپڑے کو سلوٹ پڑ جائے تو ہمارا مین سٹریم میڈیا دکھاتا ہے، اور کسی کی برسی آ جائے یا کسی کی پیدائش آ جائے تو ہمارا مین سٹریم میڈیا دکھاتا ہے، لیکن تحریک لبیک کے پاکستان کے کارکنان اور اشاعتان رسول کا فریب جب سڑکوں پر بیٹھا ہے تو کسی نے نہیں دکھایا۔ نون لیگ کے دور میں بھی ہمارے 8 شہید فیض آباد پر کیے گئے، اور جب آپ کے بقول یہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت تھی اس دور میں بھی ہمیں گولیاں نہیں ماری گئی، تو ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ تحریک لبیک کے ساتھ، تحریک لبیک اللہ اور اس کے رسول کے مشن کے ساتھ تھی، آج بھی اور کل بھی انشاءاللہ۔ تحریک لبیک کو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اس بارے میں انہوں نے حقائق پر مبنی موقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں سب سے آسان کام ہے کہ کوئی بھی شخص کہیں بھی کھڑا ہو تو اس کے اوپر یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے، اور وہ ساری زندگی الزام کو دھوتا رہتا ہے۔ میں الزام لگانے والا کوئی بھی شخص ہو اس سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر یہ ایجنسیز کی جماعت تھی تو ایجنسیز اور ساری چیزیں اس کو آج تک روک کیوں نہیں پائی، اور اس کے بیانیے کو توڑ کیوں نہیں پائی؟ اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا دور ہو، نواز لیگ کا دور ہو، کوئی بھی دور ہو، اس کے اندر تحریک لبیک نے ہمیشہ حق کا علم اٹھایا اور اپنی بات پر قائم رہی، اور اپنی بات پر دوسروں کو لا کے منوایا کہ یہ تحریک لبیک پاکستان ہے۔ اس سفر کے دوران ہمیں کل عدم جیسی لعنتوں سے بھی گزرنا پڑا، اور وہ اس جیسی مصیبتوں سے بھی گزرنا پڑا، جیلوں سے بھی گزرنا پڑا، شہادتیں بھی اٹھانی پڑی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح وضاحت دی جا سکتی ہے اس سوال کی، یا قوم کس طرح یہ سوال کرنے والا مطمئن ہو سکتا ہے کہ ہمارا اور ان کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک صحافی کی جانب سے غیر مسلم اقلیتوں کے حوالے سے تحریک لبیک کا موقف پوچھا گیا، جس کا جواب تحریک لبیک کے امیر نے دیتے ہوئے کہا کہ اقلیت کا مسائل کہاں پڑتے ہیں کہ جب کسی اقلیت میں سے کوئی شخص ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو وہ اقلیت مکمل مل کر اس کے ساتھ حمایت میں نکل آتی ہے۔ جیسے آپ کے سامنے پاکستان میں آسیہ مسیح کا ایک بہت بڑا کیس ہے جس کے اندر بہت سارے لوگوں کو مسائل تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی بھی نبی کے بارے میں کہیں بھی بات کرے اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں رہتا۔ یہ اقلیتوں کو اس بارے میں بالکل واضح ہو جانا چاہیے، اور ہر اقلیت ہر چیز آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ الیکشن 2018 میں تحریک لبیک پاکستان نے 3 خواتین کو اقلیتی نشستوں پر پاکستان میں کھڑا کیا۔ ان میں سے ایک نشست ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کے علاقے خیبر پختونخوا سے تھی، جو خاتون ہماری تبلیغ سے نہیں بلکہ تحریک لبیک پاکستان کے کردار سے مسلمان ہو چکی ہیں۔ تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اقلیتوں کے لیے ہر اس کے لیے ہمارے دروازے بھی کھلے ہیں، وہ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھتے بھی ہیں۔ ہم نے 70 سال سے ان کو گٹر نالیوں پر نہیں لگایا ہوا، ان کے حقوق کو سلب نہیں کیا ہوا۔ یہ تو جنہوں نے سلب کیا ہوا ہے ان سے سوال ہونا چاہیے۔ ملکی معاشی پالیسیوں کے حوالے سے سوال پر امیر تحریک لبیک کا کہنا تھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب کا ایک بیان تھا کہ IMF ہم سے راضی نہیں ہے۔ بھائی یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ آپ پہلے کسی سے جا کر پوچھو کہ کیا اللہ اور اس کے رسول آپ سے راضی ہیں؟ جو آپ اس کے اندر چلا رہے ہو سود، 70 سال سے سود چلا رہے ہو، اور یہ ملک کے اندر مین مہنگائی کی وجہ سود ہے اور اشرافیہ کی عیاشیاں ہیں۔ اگر ان دونوں کو بیک وقت ختم کر دیا جائے تو یہ ملک آسانی سے اس کا عام طبقہ اور متوسط طبقہ اور غریب طبقہ اپنی ضروریات اشیاء کو بہت آسانی سے اپروچ کر سکتا ہے۔ احتجاج میں تشدد کے حوالے سے تحریک لبیک کے امیر سعد حسین رضوی کا کہنا تھا کہ پاکستان کے اندر جب بے نظیر محترمہ کا مرڈر ہوا، آپ نے دیکھا پورا آدھا پاکستان جل گیا، بینک لوٹے گئے، پٹریاں اکھیڑ دی گئی، وہاں تو کسی کو متشدد پیپلز پارٹی نظر نہیں آئی۔ اگر ہم جو TLP کے ساتھ رویہ رکھا جاتا ہے، اگر اس کا 10% بھی PTI کے ساتھ رکھیں تو PTI کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں اس بات کو۔ یہ بات نہیں ہے، تشدد تب بڑھتا ہے جب ایک آدمی، ہمیں بھی حق حاصل ہے اگر PTI کو اسلام آباد جا کے مارچ دھرنا یا کوئی بھی کام کرنے کا حق حاصل ہے، اسی طریقے سے TLP بھی پاکستان کے الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ جماعت ہے، اس کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ کہیں بھی دھرنا دے سکتی ہے، احتجاج کر سکتی ہے، لانگ مارچ کر سکتی ہے۔ لیکن ہماری راہ میں تو خندقیں کھودی جاتی ہیں بھائی، ہماری راہ میں تو پل توڑ دیے جاتے ہیں، تو آپ ہمیں متشدد کہہ رہے ہیں، ہم متشدد ہرگز نہیں ہیں۔ بھارت اور فرانس میں ہونے والی گستاخی کے واقعات کا فرق سمجھاتے ہوئے امیر تحریک لبیک نے صحافیوں کو بتایا کہ
توجہ طلب بات ہے کہ فرانس کے سفیر کے نکالنے کا معاملہ اس لیے تھا کہ فرانس نے ریاستی سطح پر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، تو ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کی ریاستی سطح پر جواب دے۔ اب کہ بی جے پی کی جو ترجمان تھی نوپور شرما، اس نے جب گستاخی کی تو بی جے پی نے اس کو اپنی بنیادی رکن سے معطل کر دیا اور کسی نے بھی اس عمل کی حمایت نہیں کی۔ حالانکہ فرانس کا معاملہ اس طرح تھا کہ فرانس کے صدر خود معاملے کی حمایت کی اور اس کی مذمت کرنے سے بھی انکار کیا تھا۔ اس لیے فرانس کے سفیر کو نکالنے کا معاملہ ہم اتنا ہائی لائٹ کر کے، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ فرانس کو ریاستی سطح پر جواب ملے، اور ایسا نہ ہو سکا۔ بہرحال اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی اور الحمدللہ پھر وہ سفیر یہاں ملک سے گیا بھی، اور اگرچہ ہماری حکومت نے نکالا، وہ رضاکارانہ طور پر چھوڑ کر گیا۔ تو انڈیا کی اگر کوئی بھی ریاستی شخص اس کام کی، اس عمل کی تائید کرتا تو ہم یہ مطالبہ بھی انڈیا سے کرتے کہ اس سے ریاستی سطح پر تعلقات کو منقطع کیا جائے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کی خمیر میں دین سے محبت و لگاؤ کا عنصر غیر معمولی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لبرل قوتیں یہاں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ دینی جماعتوں کو جدیدیت کے خوشنما پیرائے میں لبرل بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان میں منبر و محراب آج بھی باطل کے اثرات سے باہر ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ غلبہ دین کے نعرے کو شعوری و نظریاتی بنیادوں پر لوگوں سے جوڑا جائے، جس کے لیے منبر و محراب ہی واحد راستہ ہے۔ کیمرامین ذیشان شیخ، سفیان احمد کے ساتھ سلمان علی، راہ نیوز، کراچی۔ لبیک 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 محمد صلی اللہ